السلام علیکم۔ پروگرام کتب نما کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ نیت ارادہ یہ تھا کہ اور یہ ہے بلکہ کہ یہ جون کے اندر اب یہ کتاب ختم ہو جائے۔ مذہب کے نام پر خون ہم نے پچھلے سال شروع کی تھی، 6 مہینے کا ٹارگٹ تھا، 1 سال لگا، اور اب انشاءاللہ آج اور کل کے پروگرام میں یہ کتاب مکمل ہو جائے گی۔ اور جستہ میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ لکھا ہوا اور سوچ سمجھ کے پیش کیا ہوا لفظ جس کے اوپر مصنف بھی اور مصنف کے ساتھ ہم خیال اور اس کے پیروکار وہ گواہ بھی ہوں اور وہ ذمہ داری بھی لیتے ہوں ان الفاظ کی، اس طرح کی بات کی سیریس تھاٹ اور سنجیدہ مکالمے میں زیادہ اہمیت ہوتی ہے بنسبت چٹکلوں کے اور آئی گئے جملے چست کرنے کے۔ اور جیسے آج کل سوشل میڈیا پہ رواج ہے جس سے بات کرے ایک کلپ ویکھیا آئی، میں ایک کلپ ویکھیا، وہ یہ سوئیوں کلپوں سے بات نہیں بننے والی، یہ ذمہ داری کا کام ہوتا ہے۔ اور شکر الحمدللہ کہ اگر 10,000 لوگ ہمیں کسی پروگرام کو دیکھتے ہیں تو اس کا جو چوتھا حصہ ہے 2,500 3,000 وہ اس کی طرف بھی توجہ کرتے ہیں۔ اور میں نے اس کی ایوریج دیکھی ہے کتاب کی، جو پچھلے ٹوٹل پروگرامز ہوئے ہیں اب تک، تو تقریباً 2.5 سے لے کے 3,000 اگر اس کو احتیاط سے بھی کہا جائے تو 2 سے 2,500 تک ہر ایپیسوڈ کو ویورز نے بیٹھ کے دیکھا ہے اور اس میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ بہرحال ابتدا تھی اور اچھا رسپانس تھا۔ امید ہے کہ ہم آئندہ بھی سلیکشن ایک کام ہوگا کہ وہ کس طرح فیصلہ کرنا ہے کہ اب کون سی کتاب شروع کی جائے اور کب شروع کی جائے۔ اس دورانیے میں جو ہو چکی ہے اس کے اوپر بھی بات ہوگی۔ بات اب تمہیدی گفتگو میں وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں جو باقی صفحات ہیں آج کے ایپیسوڈ کے وہ پیش کرتا ہوں، اور پھر کل بھی دوسرا اس کا ایپیسوڈ ہوگا اور وہ آخری ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس کے بعد پھر یہ تفصیلات اور یہ فیڈ بیکس اور اس طرح کے جو اعداد و شمار ہیں وہ زیر گفتگو لائے جا سکتے ہیں۔ صفحہ نمبر 217 پہ ہم نے چھوڑا تھا۔ لکھتے ہیں مرزا طاہر احمد صاحب کہ ان علماء کی خلوص نیت پر پھر یقین آئے تو کس طرح، جبکہ احمدیت کے خلاف بھی وہی حربے استعمال ہوتے ہیں جو بریلویوں کے خلاف، اور بریلویوں کے خلاف بھی وہی حربے استعمال ہوتے ہیں جو دیوبندیوں کے خلاف۔ پھر طرز کلام بھی وہی انوکھی طرز کلام ہے جس کے اختیار کا تو کیا سوال، ذکر تک سے گھن آتی ہے۔ ایک طرف آغا شورش بعض مشہور مذہبی رہنماؤں سے متعلق لکھتے ہیں کہ وہ دھوپ چھاؤں کی اولاد ہیں، تو دوسری طرف انہیں یہ جواب دیا جاتا ہے کہ اگر بریلوی دھوپ چھاؤں کی اولاد ہیں تو اپنے متعلق کیا وثوق سے کہہ سکتا ہے، کیا اپنی دفعہ تو پاس کھڑا تھا، کیا معلوم تو اندھیرے کی اولاد ہو یا۔ شورش کا آپریشن بجواب کافر ساز ملا، پیش کردہ حافظ محمد حسین حافظ لائل پوری۔ صفحہ نمبر 6۔ پھر اپنی ایک نظم میں کوئی سید محمد ایوب تنہا کپور تھلوی شورش صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، احمد رضا کی شان سے تو آشنا کہاں، جا سونگ جا ہندوؤں کی لنگوٹی سڑی ہوئی۔ یہ الفاظ اب دیکھ لیں، یہ پوئٹری ہو رہی ہے۔ سکے تیرا رسول ہیں سکے تیرا خدا، جس نے ذرا دکھا دیے وہ تیری پارٹی، کر کے غلط بیانیاں جھوٹے جہان کے، ہوتا ہے اب ذلیل تو گھر گھر گلی گلی۔ یہ قافیہ سازی ہے نا، قافیہ پیمائی ہے، مطلب ایک گلی گلی تو کھری کھری ہری ہری ملا کے۔ تو بہرحال انہوں نے اپنا بغض بھی نکالنا ہے اور اس کے لیے یہ فارمیٹ انہوں نے گھڑا ہے۔ تو نے تو دم بھرا ہے صدا کفر کا خبیث، مسلم کے ساتھ کب سے ہوا ہے تو کھتری، تکبیر کی خبر تجھے نمرود ہے کہاں، جا ہندوؤں کے ساتھ کہیں کر ہری ہری، ایوب جی ہے وقت کی قلت بہت یہاں، باتیں وگرنہ اور بھی کرتے کھری کھری۔ سید محمد ایوب تنہا صاحب بہت مصروف الاوقات آدمی معلوم ہوتے ہیں، مرزا طاہر احمد صاحب لکھتے ہیں۔ اگر وقت کی قلت نہ ہوتی تو خدا جانے اور کون سی کھری کھری باتیں سناتے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ سیکریٹری انجمن جماعت اہل سنت مصری شاہ لاہور کے پاس نسبتاً زیادہ وقت ہے، کیونکہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے دیوبندی علماء خصوصاً شورش صاحب کو
دل کھول کر باتیں کھری کھری سنائی ہیں، بلکہ اپنے مضمون شورش کی شورش کو بکثرت ٹھوس حوالہ جات سے مزین کیا ہے اور ہر بات کی دلیل پیش کی ہے۔ چنانچہ ان کھری کھری باتوں کے ضمن میں آپ دو دیوبندی علماء کے باہمی اختلاف کا ذکر کرتے ہوئے رقم تراز ہیں، یعنی یہ مولانا، کہ مولانا حسین احمد صاحب نے مسلم لیگ میں مسلمانوں کی شرکت کو حرام قرار دیا اور قائد اعظم کو کافر اعظم کا لقب دیا، اور مولوی حسین احمد کے اسی فتویٰ کی بنا پر مولوی شبیر احمد عثمانی نے کہا تھا کہ یہ پرلے درجے کی شقاوت قلبی ہے کہ قائد اعظم کو کافر اعظم کہا جائے۔ شورش صاحب ذرا آنکھیں کھول کر دیکھیے کہ یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کو کافر، ابو جہل، سور، پرلے درجے کا شقی، احمق اور قائد اعظم کو کافر اعظم کہنے والے کون ہیں؟ علماء بریلی یا علماء دیوبند؟ شورش صاحب اب بتائیے کہ بقول آپ کے علماء سو کافر گر، دین فروش، یاوا گو، بے لگام، فتنہ گر، شقی القلب، بدبخت و بد زبان اور دھوپ چھاؤں کی اولاد علماء بریلی ہیں یا چشم بد دور آپ کے دیوبندی علماء؟ یہ آپ نے مزین اور مکفہ و مسجع قسم کی نثر میں یہ الفاظ آپ نے سن لیے ہوں گے۔ یہ گالیاں دینے کے لیے اس زمانے کے علماء سو کے یہ وہ ڈکشنری ہے جس کے اکثر لفظ اگر یہ پڑھ دیے جائیں، کافر گر، دین فروش، یاوا گو، بے لگام، فتنہ گر، شقی القلب، بدبخت و بد زبان، دھوپ چھاؤں کی اولاد، تو یہ الفاظ آپ میں سے عام قارئین کو بھی ڈکشنری کنسلٹ کرنی پڑے گی ان کے لیے۔ پھر اگلے صفحے پر ایک دیوبندی عالم کے ایک فتویٰ سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بتائیے دیوبندی مذہب اس فتوے کی روح سے ساری دنیا بالخصوص پاکستان میں آپ سمیت کتنے مسلمانوں کا نکاح قائم اور اولاد حلال ہو سکتی ہے؟ نکاح ٹوٹنے اور اولاد کا ولد و زنا ہونا جو ہے یہ بہت پرانا ان بد زبانوں کا شوق رہا ہے۔ علماء اہل سنت پر تکفیر کا الزام لگانے والوں، ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو کہ تمہاری کافر گری اور تکفیر بازی کا فتنہ کیسا متعدی ہے کہ جس کی روح سے دنیا اسلام کا کوئی فرزند مسلمان اور حلال زادہ نہیں ہو سکتا۔ شورش کی شورش صفحہ نمبر 8 اور صفحہ نمبر 9۔ یہ چیزیں، یہ رسالے موجود ہیں، آپ لائبریریاں جو ہے نا جن کو زیادہ چیں بجبیں جو ہوں وہ جا کے تو جم خانہ لاہور کی لائبریری سے بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں، اور نیشنل لائبریری یا قائد اعظم لائبریری یا جو بڑی لائبریریاں ہیں سب ڈھونڈیں، وہاں سے آپ کو مل جائیں گے۔ اور کچھ آگے چل کر مولوی ظفر علی خان صاحب کے کچھ اشعار نقل کرتے ہیں جن میں احرار کا ذکر ان الفاظ میں آتا ہے، گالیاں دے جھوٹ بول احرار کی ٹولی میں مل، نکتہ یوں ہی ہو سکے گا حل سیاسیات کا، خالصہ کا ساتھ دے جب یہ شریعت کا امیر، یہ امیر شریعت اس وقت کہا جاتا تھا مولوی عطا اللہ بخاری کو، تو خالصہ کا ساتھ دے جب یہ شریعت کا امیر، کیوں نہ کہیے اس کو بابا ٹل سیاسیات کا۔ جیسے آج شیدہ ٹلی کہتے ہیں نا آپ، یہ اس وقت بابا ٹل کہہ رہے تھے اس کو۔ بس یہ ایک لمبا اور افسوسناک سلسلہ سب و شتم ہے جو ایک دوسرے کے خلاف جاری ہے، اور تمام الزام حتیٰ کہ طرز کلام بھی وہی ہے جو احمدیت کے خلاف آج تک اختیار کی جاتی رہی۔ کیا علماء بتا سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ اس دنیا میں خدا اور اس کے رسول کی عظمت کو قائم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ معاملہ صرف سب و شتم تک آ کر رک نہیں جاتا، محض ایک عام اشتعال انگیزی پر ہی اکتفا نہیں، بلکہ یہ امر یقینی ہے کہ جب ایک لمبے آرزوؤں کے دور کے بعد ان میں سے کسی گروہ علماء کو اقتدار نصیب ہوگا تو یہ مخالف فرقوں کے قتل عام سے قطعاً گریز نہیں کریں گے۔ جب حصول اقتدار سے قبل بھی مذہب کے نام پر قتل، غارت گری اور آگ لگانے کی بکثرت مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ حصول اقتدار کے بعد اس طرز عمل میں کوئی فرق آ جائے گا؟
جب باہمی نفرت کا یہ عالم ہو، جب اشتعال انگیزی ہر حد سے گزر جائے اور ان شدید جذبات غیظ و غضب پر اور نفرت پر مستضاد یہ ہو کہ اقتدار بھی حاصل ہو جائے، تو تمام ملکی قوتیں ان کے مد مقابل ہونے کی بجائے پس پشت جا کھڑی ہوں. جیسے پچھلے دنوں آپ دیکھتے رہے ہیں تحریک لبیک کے پس پشت کس لیول کی مقتدر طاقتیں کھڑی تھیں. مد مقابل ہونے کے بجائے پس پشت جا کھڑی ہوں، تو پھر بھلا کیسے ممکن ہے کہ اس مقام فتح و ظفر پر پہنچ کر یہ علماء ظلم و تعدی سے دفتن اپنے ہاتھ روک لیں؟ نہیں، وہ بالکل نہیں روکیں گے. وزیر آباد کے کھیتوں میں وردی میں ملبوس جو اہلکار تھے مار مار کے پھینکے ہوئے تھے، انہوں نے قتل کر کے، شہید کر کے. ایسے وقت میں ظلم و ستم کی راہ میں صرف ایک ہی روک حائل ہو سکتی ہے کہ رب العالمین کے جلال کی ہیبت ان کے دلوں پر طاری ہو جائے اور تقوی اللہ کا مضبوط ہاتھ انہیں اس اقدام سے باز رکھے. لیکن اگر یہ سب کچھ خدا تعالیٰ ہی کی عظمت اور وقار قائم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہو اور تقوی اللہ کا مفہوم ہی یہ ہو ان کے ذہن میں کہ جب ذاتی رجحانات تشدد کو مذہبی عقائد ہی کا نام دے دیا جانے لگا ہو، اور جب یہ ساری تعلیمیں جبر و تشدد خدا ہی کے نام پر اسی کی طرف منسوب کر کے پیش کی جاتی ہے، تو پھر سوائے قادر مطلق خدا کے قہری ہاتھ کے ہے کوئی ہاتھ جو ان صاحبان اقتدار علماء کو اپنے ارادوں کی تعمیل سے باز رکھ سکے؟ اس سلسلے میں جہاں تک مولانا مودودی کے عقائد کا سوال ہے، ان کا ذکر کسی قدر تفصیل سے پہلے گزر چکا ہے. رہے باقی علماء، تو توالد کے خوف سے ان کا علیحدہ ذکر تو یہاں ممکن نہیں. ہاں، اس ضمن میں تحقیقاتی عدالت کے فاضل ججوں کی تحقیق کا ماحصل جو خلاصہ اور سم ٹوٹل انہوں نے خود انہی کے الفاظ میں پیش کیا جاتا ہے. کوٹ کر رہا ہوں جو اس میں دیا گیا ہے اقتباس اس تحقیقاتی عدالت کی رپورٹ میں سے. اسلامی مملکت میں ارتداد کی سزا موت ہے. اس پر علماء عملاً متفق الرائے ہیں. ملاحظہ ہوں مولانا ابو الحسنات سید محمد احمد قادری صدر جمعیت العلماء پاکستان، مولانا احمد علی جمعیت العلماء اسلام مغربی پاکستان، مولانا ابو العلا مودودی بانی و سابق امیر جماعت اسلامی پاکستان، مفتی محمد ادریس جامعہ اشرفیہ لاہور و رکن جمعیت العلماء پاکستان، مولانا داؤد غزنوی سید جمعیت الاہل حدیث مغربی پاکستان، مولانا عبدالحمید حلیم قاسمی جمعیت العلماء اسلام پنجاب، اور مسٹر ابراہیم علی چشتی کی شہادتیں. اس عقیدے کے مطابق چودھری ظفر اللہ خان نے اگر اپنے موجودہ مذہبی عقائد ورثہ میں حاصل نہیں کیے بلکہ وہ خود اپنی رضامندی سے آمدی ہوئے تھے، تو ان کو ہلاک کر دینا چاہیے. اور اگر مولانا ابو الحسنات سید محمد احمد قادری یا مرزا رضا احمد خان بریلوی یا ان بے شمار علماء میں سے کوئی صاحب جو فتوے کے خوبصورت درخت کے ہر پتے پر مرقوم دکھائے گئے ہیں، ایسی اسلامی مملکت کے رئیس بن جائیں، تو یہی انجام دیوبندیوں اور وہابیوں کا ہوگا، جن میں مولانا محمد شفیع دیوبندی ممبر بورڈ تعلیمات اسلامی ملحقہ دستور ساز اسمبلی پاکستان اور مولانا داؤد غزنوی بھی شامل ہیں. اور اگر مولانا محمد شفیع دیوبندی رئیس مملکت مقرر ہو جائیں، یعنی ملک کے سربراہ، تو وہ ان لوگوں کو جنہوں نے دیوبندیوں کو کافر قرار دیا ہے دائرہ اسلام سے خارج قرار دیں گے. اور اگر وہ لوگ مرتد کی تعریف میں آئیں گے، یعنی انہوں نے اپنے مذہبی عقائد ورثے میں حاصل نہیں کیے ہوں گے بلکہ خود اپنا عقیدہ بدل لیا ہوگا، تو مفتی صاحب ان کو موت کی سزا دیں گے. جب دیوبندیوں کا ایک فتویٰ جس میں اثنا عشری شیعوں کو کافر قرار دیا گیا ہے عدالت میں پیش ہوا، تو کہا گیا کہ یہ اصلی نہیں بلکہ مصنوعی ہے. لیکن جب مفتی محمد شفیع نے اس امر کے متعلق دیوبند سے استفسار کیا، تو اس دارالعلوم کے دفتر سے اس فتوے کی ایک نقل موصول ہو گئی جس پر دارالعلوم کے تمام اساتذہ کے دستخط ثبت تھے، اور ان میں مفتی محمد شفیع صاحب کے دستخط بھی شامل تھے. یعنی یہ مفتی عدالت میں بھی جھوٹ بول رہا ہے. اس فتوے میں لکھا گیا ہے کہ جو لوگ حضرت صدیق اکبر کی صاحبیت پر ایمان نہیں رکھتے، اور جو لوگ حضرت عائشہ صدیقہ کے قاذف ہیں، اور جو لوگ قرآن میں تحریف کے مرتکب ہوئے ہیں، وہ کافر ہیں. مسٹر ابراہیم علی چشتی نے
بھی جنہوں نے مطالعہ کیا ہے اور اپنے مضمون سے باخبر ہیں اس رائے کی تائید کی ہے۔ ان کے نزدیک شیعہ اپنے اس عقیدے کی وجہ سے کافر ہیں کہ حضرت علی نبوت میں ہمارے رسول پاک کے شریک تھے، اور مسٹر چشتی نے اس سوال کے جواب دینے سے انکار کیا ہے کہ اگر کوئی سنی اپنا عقیدہ بدل کر شیعوں کا ہم خیال ہو جائے تو آیا وہ اس ارتداد کا مرتکب ہوگا جس کی سزا موت ہے؟ شیعوں کے نزدیک تمام سنی کافر ہیں، اور اہل قرآن یعنی وہ لوگ جو حدیث کو غیر معتبر سمجھتے ہیں اور واجب التعمیل نہیں مانتے متفقہ طور پر کافر ہیں، اور یہی حال آزاد مفکرین کا ہے۔ اس تمام بحث کا آخری نتیجہ یہ ہے کہ شیعہ، سنی، دیوبندی، اہل حدیث اور بریلوی لوگوں میں سے کوئی بھی مسلم نہیں۔ اور اگر یہ ججوں کی فائنڈنگز ہیں، مرزا طاہر احمد صاحب کا آپ کے اوپر اوپینین نہیں ہے، اور نہ ہی میں اپنی طرف سے گھڑ کے بات کر رہا ہوں۔ یہ تحقیقاتی عدالت کی رپورٹ صفحہ نمبر 236-37 پر یہ عبارت آپ پڑھ سکتے ہیں، اور ابھی سنگ میل نے اس کو ری پبلش بھی کیا ہے کہ اس تمام بحث کا آخری نتیجہ یہ ہے کہ شیعہ، سنی، دیوبندی، اہل حدیث اور بریلوی لوگوں میں سے کوئی بھی مسلم نہیں۔ اور اگر مملکت کی حکومت ایسی جماعت کے ہاتھ میں ہو جو دوسری جماعت کو کافر سمجھتی ہے، تو جہاں کوئی شخص ایک عقیدے کو بدل کر دوسرا اختیار کرے گا اس کو اسلامی مملکت میں لازماً موت کی سزا دی جائے گی۔ اور جب یہ حقیقت مد نظر رکھی جائے کہ ہمارے سامنے مسلم کی تعریف کے معاملے میں کوئی دو عالم بھی متفق الرائے نہیں ہو سکے، تو اس عقیدے کے نتائج کا قیاس کرنے کے لیے کسی خاص قوت متخیلہ کی ضرورت نہیں۔ ججز کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ جب کوئی دو فرقے بھی مسلمان کی تعریف کے مسلمان کون ہوتا ہے اس پہ متفق نہیں ہے، تو ساروں کے نزدیک یہ دوسرے کافر ہیں۔ اگر علماء کی پیش کی ہوئی تعریفوں میں سے ہر تعریف کو معتبر سمجھا جائے تو پھر انہیں تحلیل و تحویل کے قاعدے کے ماتحت لایا جائے، اور نمونے کے طور پر الزام کی وہ شکل اختیار کی جائے جو گلیلیو کے خلاف انکویزیشن کے فیصلے میں اختیار کی گئی تھی، تو ان وجوہ کی تعداد بے شمار ہو جائے گی جن کی بنا پر کسی شخص کا ارتداد ثابت کیا جا سکے۔ یعنی اگر سارے علماء کی جو رائے اور فتوے ہیں ان کو قانونی شکل دے کے اس پر تعزیرات کا نفاذ ہو تو ایک بندے کے خلاف کئی کی وجوہات ہو جائیں گی اس کو قتل کرنے کے لیے۔ پس ان حالات کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ ان مسلمان فرقوں میں سے کسی ایک کے علماء کے ہاتھ میں اقتدار آ جائے تو باقی تمام فرقوں کے افراد کا قتل عام جائز قرار نہیں دیا جائے گا؟ یقیناً ایسا ہی ہوگا، مگر اس فرق کے ساتھ کہ اس وقت کفر اور ارتداد کے فتوے انفرادی طور پر شائع ہونے کی بجائے حکومت وقت کے بلیٹنز کی صورت میں شائع ہوا کریں گے، یا وزراء کی پریس کانفرنس میں شاید ان کا اعلان کیا جائے، اور یہ تمام فتوے یک طرفہ ہوں گے۔ اور کسی مخالف عقیدہ کے عالم کو یہ حق نہیں ہوگا کہ مسلمان حکومت کے کسی عالم کے خلاف فتویٰ جاری کر سکے، بلکہ فتوے کا کیا سوال ہے، اس کے لیے تو اپنی جان عزیز بچانا بھی ناممکن ہوگا، سوائے اس کے کہ تقیہ سے کام لے۔ اور تقیہ وہ جو شیعوں میں ہوتا ہے کہ وہ اظہار نہ کرنا۔ اور اگر وہ ایسا ہی راستی پسند ہے، یہ مولانا مودودی کے الفاظ کوٹ ہو رہے ہیں، اگر وہ ایسا ہی راستی پسند ہے کہ منافق بن کر رہنا نہیں چاہتا بلکہ جس چیز پر آپ ایمان لایا ہے اس کی پیروی میں صادق ہونا چاہتا ہے، تو اپنے آپ کو سزائے موت کے لیے پیش کیوں نہیں کرتا؟ بلیٹنز کی سرگرمی کے ساتھ ساتھ گلوٹینز گردن اڑانے کا ایک آلہ، اس کی حرکت بھی تیز تر ہوتی چلی جائے گی، اور دھڑا دھڑ سر دھڑ سے جدا ہونے لگیں گے۔ اور جیسا کہ ہر ایسے تشدد کے دور میں ہوا کرتا ہے، ان راستی پسندوں کے سوا بھی جو منافق بن کر زندہ نہیں رہنا چاہتے اور گیدڑ کی 100 سالہ زندگی پر شیر کی نصف گھنٹے کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو ارتداد کے الزام میں ماخوذ کیے جائیں گے، یعنی وہ لوگ جن کے دشمن انہیں حکومت وقت کے ہاتھوں مروانے کے لیے ان پر کفر کے الزام لگائیں گے، جیسے کہ آج کل زمینوں پہ قبضہ کرنے کے لیے توہین رسالت کے الزام لگائے جاتے ہیں، جیسا کہ پہلے بھی لگتے آئے ہیں اور آج بھی لگ رہے ہیں، اور عدالتوں میں کثرت کے ساتھ حلفیہ گواہ پیش ہوا کریں گے
کہ فلاں ابن فلاں نے بریلوی یا دیوبندی یا مودودی عقائد کے خلاف جس کسی کی بھی حکومت ہوگی یہ کفر بکے تھے۔ چنانچہ ایسے ملزمین کے انکار پر لازماً انہیں پولیس کی تحویل میں مزید تحقیق کے لیے دے دیا جایا کرے گا، اور انہیں طرح طرح کی خوفناک اذیتیں دے کر پوچھا جائے گا کہ خدا کو حاضر ناظر جان کر بتاؤ کہ تم نے فلاں کلمہ کفر کہا تھا یا نہیں۔ پس کچھ تو وہ ہوں گے جو خدا کو حاضر ناظر جان کر اس کلمہ کفر سے انکار کریں گے اور اس جھوٹ کی پاداش میں خوفناک اذیتیں سہ سہ کر جان دیں گے، اور کچھ وہ ہوں گے جو ان ظلموں سے تنگ آ کر آخر خدا تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر یہ اقرار کر لیں گے کہ ہاں ہم نے یہ کلمہ کفر بکا تھا، اور اس اظہار صداقت سچ کی پاداش میں ان کی گردنیں شمشیر یا گلوٹین کے ایک وار سے اڑا دی جائیں گی۔ اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلامی حکومت کی اس عملی تصویر کو دیکھ کر غیر اسلامی دنیا سخت برافروختہ ہوگی اور متنفر ہوگی، اور اسلام کے خلاف شدید نفرت کے جذبات سینوں میں بھڑک اٹھیں گے۔ کچھ اس کی جھلک جو ہے وہ اب دکھائی دینی شروع ہو گئی ہے نا آپ کو، افغانستان اور یہاں کی جو جہاں شریعت نافذ ہوئی اور جو مسلمان دھڑوں نے جو پاکستان میں فرقہ واریت کے نام پر کیا ہے، اس کو اب لوگ ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہیں۔ اسلام کے خلاف شدید نفرت کے جذبات سینوں میں بھڑکیں گے، جس کو اب اسلاموفوبیا کہا جاتا ہے، حتیٰ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین تعلیم کو، جو دراصل سراپائے امن اور سلامتی کی تعلیم ہے، محبت اور وحشت اور بربریت کے نام دیے جانے لگیں گے، جو اب دیے جا چکے ہیں، اور دنیا اس دین سے سخت برگشتہ ہو جائے گی، اور وہ افریقہ بھی جو احمدیت کے دل نشین پیغام کو سن کر اسلام کی طرف تیز قدموں کے ساتھ دوڑا چلا آ رہا ہے، اپنے قدم روک لے گا، بلکہ الٹے پاؤں پھر جائے گا، اور وہ امریکہ بھی جس کے ہزاروں باشندوں کو احمدیت اسلام کی آغوش میں کھینچ لائی ہے، سخت مشکوک نظروں سے اس مقدس تعلیم کو دیکھنے لگے گا، اور یورپ کی بھی وہ تمام ریاستیں جہاں احمدی مبلغین 5 وقت نعرہ توحید بلند کرتے ہیں، یک دفعہ اسلام کے نام سے بیزار ہو جائیں گے۔ مگر برسر اقتدار علماء کی بلا سے یہ سب کچھ ہوتا ہے تو ہوتا رہے، ان کو تو اسلام کی سربلندی مرتدین کے زیر زمین ہونے میں ہی نظر آئے گی۔ پس ان کی بلا سے اگر اسلام کی تبلیغ غیر مذہب میں رکتی ہے تو رکتی پھرے، اور ان کی بلا سے اگر مسلمان بڑھنے کی بجائے کم ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں، جب تک کروڑوں کروڑ مسلمان ارتداد کے الزام میں قتل نہیں کیے جائیں گے، ان کے نزدیک اسلام فتح یاب اور ظفر مند نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے اس زمانہ کے علماء اسلام کے نزدیک اسلامی ریاست کا تصور اور فتح اسلام کا نقشہ۔ کیا یہی تصور نعوذ باللہ ہمارے آقا بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی تھا؟ مولانا مودودی کے عقب میں کتنے ہیں وہ علماء جو اس سوال کا یہ جواب دے سکیں کہ ہاں یہی وہ تصور تھا، یہی وہ تصور تھا اور یہی وہ تصور تھا؟ اس امکانی جواب کے تصور سے میں یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ آخر کب تک امت کے علماء اپنے مقدس اور مطہر رسول کی طرف، خدا تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں اور درود ہوں اس کی ذات اور اس کی آل پر، ظلم اور تشدد کے تصورات منسوب کرتے رہیں گے؟ آخر کب تک انصاف کے نام پر ظلم اور امن کے نام پر بد امنی کی تعلیم دی جاتی رہے گی؟ اور کب تک رحمت کے نام پر جور و ستم اور تقدس کے نام پر باپردہ بیویوں کی بے آبروئی کا درس دیا جاتا رہے گا؟ سب و شتم کی یہ غیر اسلامی رسومات آخر کب ترک کی جائیں گی، اور کب مخالف فرقوں پر بے بنیاد الزام لگانے کا سلسلہ بند ہوگا؟ یہ راتیں کب ختم ہوں گی، اور وہ دن کب آئیں گے جب خدا کی عظمت کو قائم کرنے کے لیے خون کی ہولی نہیں کھیلی جائے گی؟ اور میں سوچتا ہوں کہ کیا اسی طرح اسپین کی انکویزیشن کی تاریخ دہرائی جاتی رہے گی، اور مادام توسو کے ایوان ہائے وحشت آباد ہوتے رہیں گے؟ اور جب میں یہ سوچتا ہوں تو مان قرآن کریم کی اس آیت کی طرف میرا ذہن منتقل ہو جاتا ہے کہ وَالسَّمَائِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذات الوقود۔ مجھے برجوں والے آسمان اور موعود دن اور شاہد اور مشہود کی قسم ہے
کہ کھائیوں والے ہلاک ہو گئے، یعنی کھائیوں میں وہ آگ جلانے والے جن میں خوب ایندھن جھونکا گیا تھا۔ جن جن چیزوں کا انہوں نے اس میں جن خطرات کی نشاندہی کی اس ایپیسوڈ میں مصنف کتاب حضرت صاحبزادہ مرزا طاہر احمد صاحب نے، اس کی کچھ جھلکیاں آپ نے دیکھنی شروع کر دی ہوئی ہیں۔ پچھلے دنوں جو سری لنکا کے باشندے کو ہجوم نے جس طرح تقدیس کے نام پر مارا ہے، قتل کیا ہے اور آگ میں جلایا ہے، اور پھر ایک فرقے کی انگیخت پر وہ سارا کیا، اور دوسرے کی طرف سے حکومتی ملائیت جو ہے وہ طاہر اشرفی وہاں ان کے سفارت خانے میں جا کے تو تعزیتیں کرتا پھرا اور معافیاں مانگتا پھرا، منسٹر پڑے درمیان میں، پھر اور بھی کئی وجوہات سامنے آئیں، پیسے دیے گئے اور پیچ اپ کرنے کے طریقے، لیکن وہ تعلیم جہاں تھوڑی سی طاقت ہاتھ میں آئی، چاہے وہ موب وائلنس تھی، موب اسٹرینگتھ تھی، جس وقت آپ اسی موب وائلنس اور اسی موب اسٹرینگتھ کو لیگلائزڈ اور کانسٹیٹیوشنلائز حکومت پکڑا دیں گے تو وہاں دوسروں کی زندگی کی کون سی ضمانت ہے؟ اور اس سے کم پہ یہ باز نہیں آنے والے، اس سے کم پر انہوں نے رکنا کوئی نہیں ہے۔ تو خیر یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا، اب اس کے آخری چیپٹر میں ہے، اور آخری چیپٹر ٹوٹل 3 صفحوں کا ہے۔ میں اگلے ایپیسوڈ میں وہ پیش کروں گا انشاءاللہ، اور یہ اوپر تلے 2 پروگرام جون کے اندر آج 28 کا ہے اور 29 کو بھی وہی پیش کر کے کتاب مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جب میں دوسرا ایپیسوڈ دیتا ہوں تو اس میں پھر ملاقات ہوتی ہے، پھر اس کے بعد آئینہ پروگرام کا تسلسل جو ہے وہ چلے گا۔ فی امان اللہ۔